پیسے لے کے نعت پڑھنا کیسا ہے؟ آج کل یہ پروفیشن ہے، طے کر کے جانا کہ محفل میں، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا خرچہ ہے، ہم کسی دوسرے ملک میں شہر میں جا رہے ہیں، ہم نے ٹکٹ لینی ہے، ہم نے ہوٹل میں رکنا ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، تو طے کر کے محفل نعت میں جانا پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اس پہ میں تو پہلے ہی بولوں گا، دو میں جانے مٹھے باؤ. ایک طرف آ کے تم لوگ اشعار میں یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے عاشق ہیں اور ان کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کلیم کرتے ہو کیا صحابہ کرام اہل بیت نے اس طریقے سے نعتیں پڑھی ہیں کہ انہوں نے پہلے ڈیمانڈ رکھی کہ اتنے پیسے مجھے دو، اتنا میرا ہوٹل کا خرچہ دو، یہ سب کچھ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نعت خان کو بلاتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق بلا رہا ہے نا، تو وہ اگر آپ کو آنے جانے کا خرچہ دے دے ایک جو نارمل، یعنی یہ نعت خان کیا جب یہ اپنا سفر کرتے ہیں تو یہ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین پہ جاتے ہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، ٹرین کا ٹکٹ مل جائے کراچی سے اسلام آباد کا، ٹھیک ہے. جہاز میں کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں؟ نہیں. تو بس جس نارمل ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، بلکہ ان کو تو مسجد میں ٹھہرنا چاہیے، تو دین کے کسٹوڈین ہے نا. تو یہ سب کا سب ایک کاروباری سلسلہ ہے. دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب تو بہت سخت خلاف بولے، جی انہوں اور مفتی اکمل صاحب بھی بولے، اور اسی وجہ سے باقی اگر کوئی ایک خدمت کے طور پہ دینا چاہتا ہے اپنی مرضی سے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ طے والا جو معاملہ ہے نا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. انہوں نے تو باقاعدہ سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ریٹ کم زیادہ ہو جائے تو یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور پھر وہاں بھی جا کے ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہم اتنا ٹائم تھا، ہم نے تو اگلی محفل میں جانا ہے. تو پھر اس چیز کو کیوں اویل کر رہے ہو کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کہو کہ ہم اسی سنگر کی طرح ہیں جو ناچ گانے کے پیسے لیتا ہے، ہم نعت کے لیتے ہیں، اور اس کے گیس ہم نے دنیا ہی میں اللہ سے لے لیا ہے، آخرت میں یا اللہ ہمیں نعت کے بس کوئی اجر نہیں چاہیے، تو میں ان کی تعریف کروں گا. لیکن یہ اپنی آخرت بھی اسی سے بنائے بیٹھے میں، تو دو میں جہاں نہیں مٹھے باؤ نہیں ہو سکتی کہ دونوں جہاں آپ کے مٹھی میں ہو، ایک ہوگا، ایک جو بھی چوز کریں. سبسسٹنس لیول کے اوپر آپ لائف گزاریں، بالکل ٹھیک ہے. خلفائے راشدین کی تنخواہ بھی بیت المال سے جاتی تھی، لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر نبی علیہ السلام نے بھی اپنی گزر بسر سبسسٹنس لیول کے اوپر کی ہے. آپ تو سمجھ لیں بیت المال آپ کے انڈر تھا، مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ نے رکھ دیا خمس کی شکل میں قرآن میں سورۃ الانفال میں. اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی وفات تک یہ حالت ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، 3 مہینے تک بھی جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کے اوپر گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی. تو یہ حدیثیں تو پھر یہ ہیں جو دین سے کھائیں گے پھر وہ اس طرح کھائیں گے، وہ پھر ڈاکٹر اسرار والی زندگی گزاریں گے. ہاں پھر وہ شاہانہ لائف نہیں گزاریں گے کہ وہ مہنگی مہنگی گاڑیوں سے نکل کے تو امت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے.